رات سے یہ خبریں بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں کہ ایک بار پھر سے پاک فضائیہ کی جانب سے افغانستان کے اندر گھس کر کلدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ظاہری کے مقام کے اوپر ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا کا علاقہ جہاں پر آلریڈی سر بکف آپریشن جاری ہے، میں ماموند کی بات کر رہا ہوں، ان دو جگہوں علاقوں سے بھی بہت بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ ان تمام خبروں کے اوپر یا جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 7 ستمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں پاکستان کی جانب سے، ریاست پاکستان کی جانب سے افغانستان کو تقریباً 34 سے 35 کے قریب ایسے مقامات جو کہ ہائیڈ آؤٹس ہیں کلدم ٹی ٹی پی کے یا کلدم بی ایل اے کے، یا جو مشترکہ طور کے پر جہاں پر یہ اپنی تشکیلوں کی تربیتیں کرتے ہیں اور تشکیلیں پاکستان کے اندر آتی ہیں، ان کے مقامات کی نشاندہی افغان حکام کے سامنے کی گئی ہے، اور باقاعدہ وہ یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ان تصاویر کو بھی دیکھا ہوگا، جو ایک نقشے کی صورت کے اندر ریڈ مارک کر کے پاکستان کی طرف سے نشاندہی کی گئی ہے، کہ جو بار بار افغان حکام کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر تو کلدم ٹی ٹی پی یا ان جیسی جو دیگر جو تنظیمیں ہیں یہ تو وجود ہی نہیں رکھتی ہیں۔ تو اس کے جواب میں پاکستان نے ثبوتوں کے ساتھ ان کم از کم 34 سے 35 مقامات کی نشاندہی کی ہے کہ یہاں پر میجورٹی جو ہے کلدم ٹی ٹی پی اور کلدم بی ایل اے اور ان جیسی جو دیگر تنظیمیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی فیملیز اور اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں وہ یہاں پر رہ رہے ہیں۔ اور اگر وہ آپ علاقہ دیکھیں جہاں جہاں پر یہ آباد ہیں، یہ پاکستان نے ان کی نشاندہی کی ہے، یہ بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک یہ جو سرحد ملتی ہے افغانستان سے متصل جو علاقہ ہے، بالکل ان کی سرحد کے قریب قریب آپ کو پاکستان کی سرحد کے قریب قریب ان کی محفوظ ٹھکانے ملتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان بارہا یہ مطالبہ کر چکا کہ آپ انہیں غزنی یا دیگر علاقوں کے اندر، یہ دور دراز جو پاکستان سے دور، سرحد سے دور علاقے ہیں، صوبے ہیں، وہاں پر منتقل کریں، لیکن افغان حکام اس بات کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا رات سے ایک بار پھر سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے کنڑ میں کلدم ٹی ٹی پی اور کلدم بی ایل اے کے محفوظ پناہ گاہوں ٹھکانوں کے اوپر بمباری کی گئی ہے، یہ دعوے کیے جا رہے ہیں، اور ان کے اندر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی پاکستان کو کامیابی بھی ملی ہے۔ متعدد جو کلدم ٹی ٹی پی یا کلدم بی ایل اے کے جو رکن تھے، اہلکار تھے، وہ اس حملے کے اندر مارے گئے ہیں۔ اب اگر آپ اس خبر کو آزادانہ طور کے اوپر دیکھیں، آپ کو یہ پیٹرن اب تک سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ جب بھی کچھ ایسی چیزیں یا کارروائیاں کی جاتی ہیں تو پاکستانی حکام کی جانب سے نہ ہی اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور نہ ہی تردید کی جاتی ہے، اور ایسے ہی وجہ افغان حکام کی طرف سے آپ کو کچھ دن لگتے ہیں اس خبر کی تصدیق کرنے میں یا اس خبر کی تردید کرنے میں۔ ہم نے یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں، جو کہ وہاں کے مقامی صحافی یا یوٹیوبرز کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، ہم نے ابھی تک جو آزادانہ طور کے پر ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے، اس میں جو سرکاری سطح کے اوپر یا جو ایک مین سٹریم میڈیا ہے افغانستان سائڈ کا ہو یا پھر پاکستان سائڈ کا، اس میں ابھی تک ان خبروں کی نہ ہی تصدیق آ رہی ہے اور نہ ہی تردید آ رہی ہے، اور نہ ہی وزارت خارجہ کی جانب سے ابھی تک اس سے متعلق کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ یہ جو بہت تیزی کے ساتھ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے کنڑ کے اندر محفوظ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے کلدم ٹی ٹی پی یا کلدم بی ایل اے کے، اس خبر سے متعلق ابھی تک سرکاری مصدقہ جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ البتہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈرون سے متعلق بھی جو کہ خوست اور نگرہار کے اندر ہوا تھا، اس میں تو افغانستان نے ایک دن کے بعد اس کے اوپر پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا تھا کہ پاکستان کی جانب سے کیے گئے، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کی تردید کی کہ پاکستان ان حملوں کے اندر ملوث نہیں تھا۔ تو ایسے ہی ایک اور پیٹرن آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے جو رات سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان نے کنڑ والی سائڈ کے اوپر حملے کیے ہیں۔ اب دوسری سائڈ کے اوپر اب اس میں جو سرکاری سطح کا جو موقف آئے گا، تصدیق ہے، تردید ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ بہرحال یہ معلومات ہے جو بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں، اور ہم اس کو فی الحال دعویٰ ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے، افغان حکام کا بیان سامنے آ جائے اور پاکستان حکام کا جو بیان سامنے آ جائے، پھر اس سے جڑی جو اپڈیٹس ہوگی وہ بھی ہم آپ کے سامنے ایک فالو اپ سٹوری کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب آ جائیے بلوچستان کے معاملے کی پر۔ بلوچستان میں ظاہری کا جو مقام ہے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بی وائی سی بلوچ یکجہتی کمیٹی جو کہ بلوچستان کے اندر مسنگ پرسنز کے نام کے اوپر ایک اپنی سیاست کرتی ہے، اپنے اس نیریٹو کو لے کے چلتی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی داروں کی جانب سے بی وائی سی کے دو جو رکن ہیں یا ایک رکن ہے، ان کے گھر یہ چھاپا مارا گیا ہے، اور وہاں پر جو سیکیورٹی داروں کو دو مطلوب شخص سے جو اہم کمانڈر تھے کلدم بی ایل اے کے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں سیکیورٹی حکام نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے۔ اس سے ایک اور بات
जो BYC का जो नैरेटिव है वो खुलकर सामने आ जाता है कि BYC जो एलानिया तौर के पर अपने नैरेटिव को क्या लेकर चलती है, लेकिन पस पर्दा क्या चीज़ें आपको चलती हुई नज़र आ रही हैं कि सिक्योरिटी इदारों की तरफ से ये कहा गया है कि हमने BYC के एहलकारों के घर पर छापा मारा और अंदर कलअदम BLA के कमांडर जो थे वो मौजूद थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब BYC इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ देती है वो भी हम सामने रखेंगे, लेकिन सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ये चीज़ हमारे सामने आ गई है कि इन्होंने सियासत के नाम के ऊपर कलअदम BLA जैसे जो कमांडर्स हैं, जो जिसे आलमी सतह के ऊपर एक दहशतगर्दाना लिस्ट के अंदर, फ़हरिस्त के अंदर डाला गया है, उनके जो एहलकार हैं, उनके जो कमांडर हैं, वो इनके घरों से मिल रहे हैं और छापामार कार्रवाइयों के अंदर उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। मामून के इलाके से खबर सामने आती है कि आपको पता है कि 29 जुलाई 2025 से खबर गर्दिश कर रही है कि सरबकफ के नाम से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से यहाँ पर ऑपरेशन जारी है। बाजोड़ हो, मामूंद हो, लोअर मामूंद हो, इन इलाकों के अंदर ऑपरेशन सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जारी सारी है। ये खबर भी सामने है कि गन से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और बड़े पैमाने के ऊपर इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो सरहदी जो मुत्तसिल जो इलाके हैं, इलाके वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर ही आते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो कार्रवाइयाँ की गई हैं फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से, उसमें जो इन्होंने महफूज पनाहगाहें बना रखी थी, आबादियों से अलहदा भी और आबादियों के बीचों बीच भी, उन्हें बिल्कुल टारगेट करके निशाना बनाया गया है और कलअदम जो TTP हैं, उनके बड़े पैमाने के ऊपर जो महफूज पनाहगाहें ठिकाने थीं मामून के इलाके के अंदर, उन्हें तबाह कर दिया गया है, उन्हें मिसमार कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबियाँ बैक टू बैक अफ़वाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को मिली हैं, चूँकि जो महीना है वो भी यौम दिफ़ा की मुनासबत से ही है और हमें हमेशा ये याद दिलाता है ये महीना और ये दिन भी कि किस तरह से एक मजबूत फ़ौज ने अपने से कई बड़ा जो दुश्मन था या फ़ौज थी उसकी, उसके जो वसाइल थे, उसे किस तरह से उनके इरादों को नाकाम बनाया और अब पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से जो प्रॉक्सी वार का सिलसिला जो शुरू हुआ है, इस पर मुस्तकिल तौर के ऊपर पाकिस्तान या फ़ौज पाकिस्तान आपको मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर लड़ती हुई नज़र आती है और ये कल रात से खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत बड़ी कामयाबियाँ फ़ौज पाकिस्तान को मिली हैं। अब जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि 2 महीने की एक डेडलाइन है, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से खुद को ही एक चैलेंज दिया गया है कि हमने इन 2 महीनों के अंदर जो जितनी भी जो बड़े-बड़े जो नेटवर्क हैं इनके, जो पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट हो रहे हैं या पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट किए जा रहे हैं, उन्हें हर सूरत में मिसमार करना है और उन नेटवर्क को हमने तोड़ना है। तो ये वो अब तक की अपडेट्स हैं, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो दावे सामने आ रहे हैं, उनसे मुतालिक जो भी चीज़ें हक़ाइक़ हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।